والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رجب المرجب کا بابرکت مہینہ اختتام پذیر ہے. رجب کا آخری عشرہ ہے اور اسی آخری عشرے میں ایک مستند قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کا عظیم معجزہ عطا فرمایا تھا. معراج شریف کا معجزہ، اس کے متعلق متعدد اقوال ہیں. سیرت نگاروں اور مؤرخین نے مختلف مہینوں میں اس کا وقوع ذکر کیا ہے، لیکن شروع سے آج تک پوری امت کا جو معمول ہے اور پوری امت کا اس بات پر جو اتفاق ہے وہ رجب کا مہینہ ہے. اور رجب کے مہینے میں بھی پھر 27ویں رات، یہ وہ عظیم اور مبارک رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں اور پھر اس کے بعد لامکان کا مہمان بنایا. ہر معجزے کا کچھ پس منظر ہوتا ہے. ماقبل جتنے بھی انبیاء کرام گزرے، ان تمام انبیاء کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے ان کا کچھ نہ کچھ پس منظر ضرور ہوتا تھا. معجزہ ویسے ہی ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ہاتھ سے، اپنے نبی کے قول سے، ان کی دعا سے معجزہ ظاہر فرماتا ہے. اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بھی وجوہات ہیں، ان کے بھی اپنے اپنے پس منظر ہیں. معراج شریف کا معجزہ جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں قرآن کریم کے بعد دوسرا بڑا معجزہ ہے. اور اس معجزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی. مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام کے ساتھ ملاقاتیں کی. وہاں پر تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا اور پہلے سے لے کر 7ویں آسمان تک کی آپ نے سیر کی. ہر آسمان میں آپ نے فرشتوں کے ساتھ ملاقات کی اور ہر
جو کہ سدرۃ المنتہا سے لامکان تک تھا۔ پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات کا دیدار نصیب ہوا، اللہ کے ساتھ ملاقات، راز و نیاز کی باتیں، اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کا مشاہدہ اور تمام کائنات کی سیر کرتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ یہ تمام کائنات کی سیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات اور یہ عظیم معجزہ آپ کو عطا فرمانا، یہ سارے کا سارا سفر رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں طے پایا، اسی لیے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں یہ ہزاروں سالوں کا سفر طے کیسے ہوا۔ اسی لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں کہ انسان کی دسترس، اس کی سمجھ اور اس کی عقل سے جب بات باہر ہو جائے تب جا کر اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر انسان کی عادت اس کی سمجھ کے مطابق ہو، اس کی عقل کے مطابق ہو اور ایسا ہو سکے تو یاد رکھیے پھر وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس سے ایک عام انسان قاصر آ جائے اس کو سمجھنے سے۔ اسی لیے رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا گیا۔ اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر معجزے کا کچھ پس منظر ہوتا ہے۔ اس عظیم معجزے کا پس منظر، اس کے متعلق احادیث طیبہ میں اور ہمارے سیرت نگاروں نے بڑی وجوہات ذکر کی ہیں۔ ان میں ایک بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ معجزہ معراج اعلان نبوت کے 11ویں سال مکہ مکرمہ میں پیش آیا، پھر اس کے 2 سال بعد آپ نے ہجرت فرمائی۔ اسی 11ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 عظیم رفقا اس دنیا سے پردہ فرمائے، اور یہ دونوں وہ عظیم ہستیاں تھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہستی پہ گھر میں اور ایک ہستی پہ باہر معاشرے میں بہت زیادہ اعتماد کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی اور دفاعی پشت پناہی یہ 2 ہستیاں کیا کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی یہی 2 ہستیاں آپ کی ہر لحاظ سے مالی تعاون بھی اور دینی تعاون اور تسلی بھی فرمایا کرتی تھی۔ ان میں سے ایک ہستی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے چچا حضرت ابو طالب تھے۔ حضرت ابو طالب ہر لحاظ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ڈٹے رہے۔ آپ نے ہر محاذ پہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا، اور تمام کفار کے مقابلے میں اکیلے آپ نے ہر موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا۔ تو جب بھی باہر معاشرے میں کوئی تکلیف ملتی، باہر دنیا میں جب بھی آپ کو کوئی اذیت ملتی، تو آپ کے سب سے بڑی تسلی گاہ وہ آپ کے یہی چچا حضرت ابو طالب تھے۔ اسی سال 11ویں سال وہ بھی فوت ہوئے، آپ کو بڑا صدمہ تھا، اور پھر اس کے چند ماہ بعد آپ کی ایک رفیقہ حیات جو کہ آپ کی تسلی کے لیے دوسری بڑی مددگار اور معاون تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ یہ دونوں ہستیاں اسی ہجرت کے، اسی نبوت کے 11ویں سال فوت ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم رہتے ہیں، کہ ایک تسلی جو کہ باہر دنیا میں تھی اور ایک تسلی جو اپنے گھر میں تھی، جب وہ دونوں ختم ہو گئی اور ظاہری اسباب تسلی جب اٹھ گئے اور ختم ہو گئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پریشان اور ہر وقت غمزدہ رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس پریشانی اور غم کو دور کرنے کے لیے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر اور آپ کا مددگار ہے، اللہ نے اس بنیاد پر آپ کو معراج شریف کا معجزہ عطا فرمایا کہ میرے حبیب آپ فکر نہ کیجیے، اگر ظاہری طور پر دنیا میں جو آپ کی تسلی گاہ تھی 2 جگہیں، جو 2 ہستیاں آپ کی پشت پناہی کیا کرتی تھیں اور آپ کا ان پہ مکمل اطمینان تھا اور آپ کو تسلی
دنیا میں نہ رہی تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے اور آپ کا مددگار ہے۔ تو وہ رب جس نے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی، آپ کو زمین کی سیر کرائی، انبیاء کرام کے ساتھ ملاقاتیں کروائی اور پھر اپنا دیدار عطا کر کے راز و نیاز کی باتیں کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ایسی تسلی ہوئی کہ آپ وہ سارا غم جو ہے وہ بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی اور اطمینان بخشنے کے لیے یہ معجزہ معراج آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اور پھر معجزہ معراج میں ایک وجہ یہ بھی علماء نے ذکر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے تمام انبیاء کرام کو معجزے عطا کیے اور ان میں پوری کائنات کو مشاہدہ کرنے کا جو معجزہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس معجزے کی طرف اشارہ کیا اور اللہ نے فرمایا سورۃ انعام 7ویں پارے میں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی، تمام آسمانوں اور زمینوں کا آپ کو مشاہدہ کرایا گیا، آپ کو زمینوں اور آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا اور یہ کمال عطا فرمایا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے بڑھ کر معجزہ عطا کیا گیا، چونکہ آپ کا مرتبہ اور آپ کی عظمت وہ امام الانبیاء ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، اس لیے اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام کو معجزے عطا کیے گئے کسی بھی نوعیت کے، ان تمام معجزوں سے بڑھ کر معجزہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج جو ہے وہ عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج جو سفر شروع ہوا وہ مسجد حرام سے تھا مسجد اقصیٰ تک، یہ پہلا مرحلہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد خود فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل آئے اور مجھے خواب سے بیدار کیا اور مجھے وضو کروایا اور مجھے اپنے گھر سے مسجد حرام لے کے گئے۔ مسجد حرام پہنچ کر زمزم شریف پہ میرے دل کو نکال کر وہاں پہ دھویا گیا اور پھر واپس دل کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا گیا اور پھر وہاں سے سفر معراج جو ہے وہ شروع ہوا۔ اور سفر معراج کے لیے جس سواری کو پیش کیا گیا اس کو براق کہتے ہیں، جو کہ جنتی سواری ہے، اور خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کی برق رفتاری اور تیز رفتاری کے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے لیے جو جانور جو سواری پیش کی گئی وہ جنت کا ایک جانور ہے، جنت کی ایک سواری ہے جو کہ گھوڑے سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی ہے، اور اس کی رفتار کا عالم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم جا کے پڑتا ہے۔ جہاں پر ہماری نظر پڑتی ہے یہ ہماری نظر ہے، اور جو جنتی ہوگا، جنتی نوعیت اور جنس کی چیز ہوگی، اس کی نظر کا عالم تو بہت بڑا ہوگا، تو جہاں پر اس کی پہلی نظر پڑتی تھی وہاں پر اس کا پہلا قدم جا کے پڑتا تھا، اس کی رفتار کا عالم یہ تھا۔ لیکن آپ کا یہ بھی معجزہ ہے کہ اتنی تیز اور برق رفتاری سے اس سفر ہونے کے باوجود بھی آپ کو نیچے جو کائنات ہے اور زمین ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی طرح نظر آ رہا تھا جس طرح انسان سامنے کھڑے ہو کر اس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اگر آج ہم کسی تیز رفتار چیز میں سفر کر رہے ہوں، کسی تیز رفتار گاڑی میں سفر کر رہے ہوں، تو ہم اگر بڑا غور سے بھی دائیں بائیں دیکھیں تو بعض چیزیں ہماری نظر سے بالکل اوجھل ہو جاتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی جب تک کہ کھڑا ہو کر ان کو نہ دیکھا جائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ براق کی رفتار تو یہ تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، لیکن اس کے باوجود راستے میں دونوں طرف جو کچھ ہوتا رہا، جو کچھ ہو رہا تھا، وہ سب کچھ میں اچھی طریقے سے مشاہدہ کر رہا تھا۔ اور اسی دوران مسجد اقصیٰ پہنچنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بعض عذابوں کی تفصیل بتائی گئی، بعض ثوابوں کی تفصیل بتائی گئی۔ جو لوگ ہم اس امت کے نماز نہیں پڑھتے ان کی سزا بتائی گئی، جو زنا
زنا کرتے ہیں ان کی سزا بتائی گئی، جو غیبت کرتے ہیں ان کی سزا بتائی گئی، ان لوگوں کی سزا بتائی گئی جو سود بڑے شوق سے کھاتے ہیں، جو حرام خوری بڑے شوق سے کرتے ہیں، جو امانت میں خیانت اپنا حق سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہ تمام عذاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے میں بتائے گئے کہ آپ کی امت کے لیے یہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر ثواب کے معاملے میں بہت سارے ثواب بتائے گئے، ان میں مجاہدین کا ثواب اور اجر بتایا گیا کہ آپ کی امت کے جو مجاہدین ہیں جن کی برکت سے اسلامی ریاستیں قائم ہوں گی دنیا میں، ان کا اجر و ثواب کتنا ہوگا وہ بھی آپ کو بتایا گیا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں پھر مسجد اقصیٰ پہنچا اور راستے میں مسجد اقصیٰ کے قریب، بیت المقدس کے قریب کثیب احمر، وہ سرخ مٹی والی جو ٹیلا ہے، وہ ٹیلا جو سرخ مٹی کا ہے اور سرخ مٹی والی زمین ہے، وہاں پر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا۔ اب حضور سفر فرما رہے ہیں، براق پہ آپ سفر کر رہے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا اپنی قبر میں کہ قائم یصلی، کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصیٰ پہنچا تو مسجد اقصیٰ میں پہلے سے تمام انبیاء کرام کی صفیں وہ تیار تھی، تمام انبیاء صفوں میں کھڑے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور آگے جا کر مصلی پہ مجھے کھڑا کر دیا۔ تمام انبیاء کو میں نے امامت کروائی، اور احادیث میں آتا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی امامت کی۔ تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ کو ایک اضافی لقب اور صفت عطا کیا گیا کہ آپ امام الانبیاء بھی ہیں۔ آپ کو اللہ نے تمام انبیاء کا امام اور پیشوا بھی بنایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کے ساتھ فرداً ملاقات کی۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی نوازشیں، اپنی اپنی عقیدتیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو خصوصی انعامات عطا فرمائے ہیں ان کا بیان کیا، اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صفات ان کے سامنے بیان کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرما دیا تمام انبیاء کرام کو، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر دوبارہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اے گروہ انبیاء، یا معاشر الانبیاء، اے انبیاء کی جماعت، بہذا فضلکم محمد، یہی وہ فضیلتیں ہیں، یہی وہ شرافتیں ہیں اور اللہ کی طرف سے وہ نوازشیں ہیں جن کی بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب پر فضیلت دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہاں سے آپ کا سفر جو ہے وہ ایک نورانی سیڑھی اتاری گئی آسمانوں سے، اور پھر آپ کا سفر سیڑھی پہ جو ہے وہ آسمانوں کی طرف شروع ہوا، جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو نماز پڑھائی، ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، ملاقاتیں ہوئی، اور پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اظہار ہوا۔ قیصر روم کے دربار میں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس وقت ابھی تک روم فتح نہیں ہوا تھا۔ قیصر روم کی بارگاہ میں اس کا دربار لگا ہوا ہے، عیسائی بہت بڑی سلطنت تھی، اس زمانے میں سپر پاور تھی۔ سیرت کی کتابوں نے لکھا ہے قیصر روم کی دربار میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا، اور اس دوران جو قریش کا ایک نمائندہ تھا وہ بھی وہاں پہ موجود تھا۔ اس قریش کے نمائندے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں قیصر روم کے سامنے یہ بیان کیا کہ تم لوگ جس نبی کا ذکر کر رہے ہو، ہمارے علاقے کے جو نبی ہیں حجاز کے جن کا تم لوگ ذکر کر رہے ہو، اس نے ایک اور دعویٰ بھی کیا ہوا ہے، اور وہ دعویٰ اس کا یہ ہے کہ راتوں رات کے تھوڑے سے حصے میں اس نبی کو مسجد حرام سے تمہاری اسی مسجد اقصیٰ تک سفر کرایا گیا، اور اس مسجد اقصیٰ میں انہوں نے انبیاء کی امامت کرائی، اور اس کے بعد پھر وہ نبی واپس بھی اسی رات واپس اپنے مسجد حرام اور اپنے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اس نبی کا تو یہ بھی دعویٰ ہے تمہارے متعلق کہ وہ تمہاری اس مسجد میں آئے ہوئے ہیں اور تمہارے اس علاقے میں انہوں نے انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ قیصر روم یہ سن کر حیران ہو گیا، تو اسی کے پاس جو
اس زمانے میں بیت المقدس کا سب سے بڑا راہب اور پادری تھا، اس نے کہا کہ ایک ایسے روم اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں؟ اس نے کہا ہاں بالکل کہو۔ اور وہ اس وقت کیسر روم کا درباری جو ہے وہ راہب بھی تھا اور مسجد اقصی کا سب سے بڑا راہب اور سب سے بڑا عابد تھا۔ اس نے کہا کہ کیسر روم، یہ بات اس لیے صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ہر رات جب سارے لوگ اور راہب اور سارے عبادت گزار چلے جاتے ہیں تو میں سب سے آخر میں مسجد اقصی سے نکلتا ہوں اور مسجد اقصی کے سارے دروازے میں ہی بند کرتا ہوں اور صبح آ کے دروازہ میں ہی سب سے پہلے کھولتا ہوں۔ ایک رات جس کا یہ ذکر کر رہا ہے، اس رات میں نے مسجد اقصی کے سارے دروازے بند کر دیے لیکن ایک دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ میں بڑا حیران تھا، میں نے ان اور ساتھیوں کو بھی بلایا، سب نے مل کر زور لگایا لیکن اس دروازے کو ہم بند نہ کر سکے۔ سو مجبوراً ہم نے اس دروازے کو کھلا چھوڑ دیا کہ چلو صبح دیکھیں گے یہ کیوں بند نہیں ہو رہا۔ بار کہتے ہیں وہ دروازہ ہم سے کھلا رہ گیا اور ہم چلے گئے۔ جب صبح میں معمول کے مطابق دوبارہ آیا تو میں نے دیکھا کہ اب وہ دروازہ کھلا تو تھا، اسی طرح بند بھی ہو رہا تھا، اور جب میں آگے بڑھا اور دروازے کھولنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ مسجد اقصی کے ایک کونے میں جو بہت بڑا پتھر نصب کیا گیا ہے، اس پتھر میں ایک سوراخ ہے اور اس سوراخ کے رسی باندھنے کے نشانات ہیں، گویا کہ یہاں پر رات کو کوئی آیا اور اس نے آ کر اپنی سواری کو یہاں پہ باندھا اور وہاں پر قدموں کے نشانات تھے۔ تو میں فوراً سمجھ گیا کہ ہماری کتابوں میں، ہماری جو ہے وہ بائبل میں، انجیل میں جو نبی آخر الزمان کا تذکرہ ملتا ہے کہ نبی آخر الزمان جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں اور پوری دنیا کی سیر جب کرائے گا تو ان کا سفر کا پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی ہوگا، اور مسجد میں اقصی میں آ کر وہ اپنی سواری کو بھی یہاں پہ باندھیں گے اور یہاں پر انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ جب اس رات کا یہ منظر میں نے دیکھا تو میں نے اپنے ساتھیوں کو سب کو کہا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج کی رات وہ نبی آخر الزمان جن کی معراج کی پیشن گوئی ہماری کتابوں میں موجود ہے، شاید رات کو وہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور ان کا وہ معجزہ اور ان کا وہ پیشن گوئی جو ہے وہ یہاں پہ پوری ہوئی ہے۔ اس لیے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ ہمارا قریشی بھائی جو کچھ کہہ رہا ہے یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ قیصر روم نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی چونکہ اپنی بائبل کا اور انجیل کا بہت بڑا عالم تھا، قیصر روم نے کہا بالکل، اگر تم اس بات کی شہادت اور گواہی دیتے ہو تو میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں اور یہ قریشی ہمیں جو خبر دے رہا ہے وہ بالکل درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ یہ پچھلی کتابوں میں بھی ذکر ہے، تورات میں بھی اس کا ذکر ہے، انجیل میں بھی اس کا ذکر ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھا کرتے تھے تو اس میں بھی واقع معراج کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی آخر الزمان کو آسمانوں کی سیر بھی کرائے گا اور مسجد اقصی تک ان کو لے کے آئے گا۔ اور پھر مسجد اقصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے گئے، آپ نے بڑا وقت وہاں پہ گزارا، اسی لیے ہم مسلمانوں کی وہاں پہ ایک عقیدت ہے اس کے ساتھ، مسجد اقصی کے ساتھ عقیدت یہی ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدم رکھے، اور آپ نے یہ قدم رکھنا اس وقت اس بات کی علامت اور پیشن گوئی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا جب میری امت یہاں تک بھی پہنچے گی اور میری امت کی حکومت یہاں تک پہنچے گی۔ یہ آپ کے قدم لگنے کی برکت تھی۔ پھر وہی ہوا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بیت المقدس اور پورا شام فتح کیا گیا تو یہاں پر باقاعدہ اسلامی سلطنت کا پرچم لہرایا گیا، اور اس کے بعد سے آج تک یہ علاقہ جو ہے وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے جو ہے وہ سلطنت میں قائم رہا۔ باہر کے عرض کر رہا تھا، اب جب صبح ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس معراج کے رات کے واقعے کا ذکر کیا تو کفار اور مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے فوراً پہلا اعتراض یہ کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ مہینوں کا سفر طے ہو جائے؟ ہم تو جب تجارت کے قافلے لے کے جاتے ہیں تو ہم بہت بھی جلدی جائیں تو 3 ماہ سے پہلے ہم نہیں پہنچ سکتے، ہمارے ایک طرف کا راستہ اور مسافت وہ 3 ماہ ہے، اور محمد کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو گیا بھی اور وہاں پہ میں نے رات گزاری بھی اور لاکھوں لوگوں سے ملاقات بھی کی اور پھر واپس بھی آ گیا اور
وضو کا پانی بھی اسی طرح ابھی چل رہا تھا اور دروازے کی جو کنچی ہے وہ بھی اسی طرح ہل رہی تھی، ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس طرح کہ آج کے ہمارے دانشور اور آج کی ہماری جدید سوچ یہ معراج کا واقعہ ماننے سے منکر ہے۔ ایک غامدی فرقہ جو ہے اس وقت ہمارے ملک میں، جاوید احمد غامدی، ایک وہ اور اس کے جتنے بھی پیروکار ہیں، اور اس قسم کے جو سوشل میڈیا پہ بعض لوگ شہرت کے متقاضی ہوتے ہیں اور شہرت کے جو ہے وہ چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ معراج کے واقعے کے ساتھ ساتھ حضور کے دیگر معجزات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی انگلیوں سے پانی نکل آئے اور اس پانی سے 1400 لوگ جو ہے وہ سیراب ہو جائیں اور اونٹ بھی پیے اور گھوڑے بھی پیے اور اس سے ساری ضرورتیں پوری ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاند کسی کے اشارے کے ساتھ 2 ٹکڑے ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی دعا کے ساتھ ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت کو حکم دے اور درخت اپنی جڑیں نکالتا ہوا ان کے پاس آئے اور واپس چلا جائے۔ تو جس طرح اس زمانے کے مشرک، اس زمانے کے منکر اور کافر معجزات کا انکار کیا کرتے تھے، آج کے زمانے کے گمراہ لوگ بھی اسی طرح معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ اور آپ کو میں نے شروع میں بتایا کہ معجزہ کہتے ہی اس عمل کو ہے جس تک ایک عام انسان کی عقل کی رسائی نہیں ہوتی۔ اگر ہماری عقلیں وہاں تک پہنچ سکے اور ہم میں سے ہر بندہ اس کام کرنے پہ قادر ہو جائے اور اس کو اتنی قدرت مل جائے تو پھر تو معجزہ معجزہ نہیں رہا۔ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہر نبی کو، ہمارے نبی کی تو کیا ہی بات ہے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ایسے کمالات عطا فرماتا ہے کہ عام انسان ان کمالات کے پورے کرنے سے عاجز ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، وہ فوراً بینا ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پہ کھڑے ہوتے قم بسم اللہ کہتے، مردہ کھڑا ہو کے اپنا نام، اپنا پتہ، اپنی جو ہے وہ عمر اور جب فوت ہوا ساری چیزیں وہ بتا دیا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا زمین پر پھینکتے، اس سے بڑا اژدہا بن جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے، جب باہر نکالتے وہ سورج کی طرح روشن ہوتا تھا۔ تو یہ سارے معجزے ہیں ہی ہیں۔ تو اگر اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزے اگر ظاہر کیے ہیں اور اللہ نے آپ کو یہ طاقت اور قوت عطا کی ہے تو اس کو ماننے والا یقیناً مسلمان اور امتی ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ انہی کافروں کی روش اور ان کے طریقے پہ چل رہا ہے۔ باہر کیا ہے، اس زمانے کے مشرکین نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اے محمد، اگر واقعی آپ نے یہ جو کہا ہے یہ سچ ہے تو ہم ان لوگوں کو لے کے آئیں گے جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہوا ہے، وہ آپ سے کچھ سوالات کریں گے، آپ جواب دیں گے۔ ان کو پتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے آپ نے تجارت کے بڑے سفر کیے ہیں لیکن بیت المقدس ابھی تک نہیں گئے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو گیا تھا، وہ آئے، انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو وہاں پر جا چکے تھے، جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہوا تھا، بیت المقدس کی سیر کی ہوئی تھی، وہ آئے اور وہ سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ حرم مکہ میں، حرم کعبہ میں مجلس لگ گئی، سارے بیٹھ گئے، انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا، ہاں محمد بتائیے مسجد اقصیٰ کے اندر کتنے ستون ہیں؟ ہاں بتائیے مسجد اقصیٰ کے کتنے دروازے ہیں؟ ہاں بتائیے مسجد اقصیٰ کا مشرقی دروازہ کیسے ہے، مغربی دروازہ کیسے ہے؟ اب حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ سوال کرنا شروع کیے تو میں پریشان ہو گیا۔ کیوں؟ میں نے وہاں پہ کون سے ستون گنے تھے، میں نے وہاں پہ کون سے جو ہے وہ نقش و نگار کو دیکھا تھا، اور میں نے کہا وہاں پہ دروازے گنے تھے کہ کتنے دروازے اور کتنے ستون ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری لاج رکھ لی اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے لیے اٹھا لیا اور درمیان سے تمام حجابات اور پردے دور ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهِ، میں مسجد اقصیٰ کی طرف دیکھ رہا تھا اور گن گن کر ان کو سوالات کے جوابات بھی دے رہا تھا، اور تمام دنیا نے دیکھا کہ صحن حرم میں حضور بیٹھے اور آپ نے فرمایا ہاں یہ پوچھنے والے پوچھو، اس نے کہا آپ نہیں بتائیں کہ مسجد حرام میں، مسجد اقصیٰ میں کتنے ستون ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں دیکھ بھی رہا تھا، گن کے ان کو بتا رہا تھا کہ کتنے ستون ہیں۔ حضور فرما رہے تھے کہ اتنے دروازے ہیں، مشرقی دروازہ اس طریقے پہ ہے، مغربی دروازہ اس ڈیزائن پہ ہے، جو جو ان کے سوالات تھے سارے سوالات میں نے ان کو ان کے جوابات دے دیے۔ یہ وہ لوگ تھے جو انکار کرنے والے تھے، ان کے پاس انکار کی اور کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن مسلمان کون تھے؟ مسلمان وہ لوگ تھے اس زمانے میں، وہ صحابہ کہ جنہوں نے حضور کی یہ بات سنتے ہی انہوں نے مان لیا، بالکل ہم مانتے ہیں، ہمیں کسی سوال کی، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت واقعے کے بعد صدیق بنے تھے، انہوں نے تصدیق کی تھی۔ ابو جہل دوڑتا ہوا گیا، اے ابو بکر آؤ نا، تمہارا دوست تو آج کچھ اور کہہ رہا ہے۔
تمہارا دوست تو کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی گیا اور آسمانوں پہ گیا اور یہ ہوا، کیا تم یہ ماننے کے لیے تیار ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اگر اس سے بھی بڑی بات کہیں گے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت صدیق اکبر جب حضور کے پاس آئے تو جبریل امین پہلے ہی نازل ہو چکے تھے اور وہ خوشخبری دے چکے تھے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، اور ابو بکر آئیں تو ان کو میری طرف سے سلام کہیے گا اور ان کو کہیے گا کہ آپ اللہ کے ہاں صدیق لکھے جا چکے ہیں۔ صدیق کہتے ہیں بغیر تحقیق کے کسی کی تصدیق کرنے والا۔ تو واقع معراج جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض وجوہات کی بنیاد پر عطا کیا تھا۔ آج اگر کوئی اس کا منکر ہے یا اس کو نہیں مانتا تو یاد رکھیے وہی بات ہے کہ وہ کفار اور مشرکین کے طریقے پہ چل رہا ہے اور صرف اس امت کو گمراہ کرنے کے لیے، اور امت کی جو ایک عقیدت ہے اور ہر امتی کے دل میں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک محبت ہے اور جو عظمت اور جو مرتبہ اور جو عظمت شان اور فضیلت اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، جس کی بنیاد پہ ایک امتی اپنے نبی کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے اور نبی کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے اپنے لیے شفاعت کرنے والا سمجھتا ہے، یہ اس عقیدت کو، اس رشتے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ عالمی سازش ہے، یہ طاغوتی قوتوں کی سازش ہے۔ ایک امتی کا رشتہ، اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور ہوتا رہے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامت فرمائے اور اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے اس معراج پر ہمیں کامل یقین رکھ کر آپ کی محبت میں مزید اضافہ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی حضور کی درجات مزید بلند فرمائے اور اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعائیں جو انہوں نے ہمارے حق میں کی ہیں اللہ تعالی ہمارے حق میں قبول اور منظور فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔